اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فرقان کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ قرآن کریم کو پس پش ڈالنے اور اپنے رسول کی باتوں پہ طرح طرح کے اعتراضات کرنے والوں کا انجام جہنم ہے، اور اس طرح کے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس سخت جگہ میں ڈال دیا جائے گا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے کر دیا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے وہ طریقے تعلیم کریں جن پہ عمل کر کے وہ اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر مقرر کر دیا تاکہ وہ آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے۔ وزیر انچارج نہیں ہوتا، لیکن صاحب امر اپنی عدم موجودگی میں اس کے ذمے جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے کہا دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری نشانیوں کو۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بس ہم نے پامال کر دیا انہیں تباہی اور بربادی ڈال کر۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے دعوت رکھنے والوں اور پیغام حق کو قبول کرنے کی بجائے اس پر اعتراضات کرنے والوں کے انجام کی ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے۔ قوم فرعون کو یکے بعد دیگرے 9 مختلف نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن وہ انہیں جھٹلاتے رہے۔ جب سختی آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آتے کہ کسی طرح ہماری اس مصیبت سے جان چھڑا دیں اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی تو وعدہ خلافی کرتے اور پھر سے نافرمانیاں شروع کر دیتے۔ جب یہ قوم کسی بھی طرح سے رائے راست پر نہ آئی تو قانون ربی کے تحت اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور قوم نوح جب انہوں نے تکذیب کی رسولوں کی ہم نے غرق کر دیا انہیں، اور ہم نے بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے نشانی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب المناک۔ انڈر لائن لفظ ہے کذبوا، کاف زال باسبنا، تکذیب کی، جھٹلایا، ڈینائڈ۔ اس آیت مبارکہ میں قوم نوح کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس قوم نے بھی پیغام حق کو جھوٹ قرار دیا اور اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ایمان لانے والوں پہ ظلم و ستم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے طوفان سے غرق کر دیا اور اس قوم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا گیا۔ نشانی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں اور وہ جان لیں کہ اگر وہ ایسے کام کریں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہ تبدیلی آتی ہے اور نہ کوئی تعطل واقع ہوتا ہے۔ جو قانون قوم نوح کے لیے تھا آج بھی وہی قانون نافذ ہے۔ جو قوم بھی قوم نوح کی طرح ظلم پہ کمر بستہ رہے گی اس کا انجام بھی انہی کی طرح المناک ہوگا۔ وَآدَمَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود، اصحاب الرس
اور سنگتیں انہی کے بیچ بہت سی. کلن ضربنا لہ الامثال وکلن تبرنا تتبیرا. ان سب کے لیے ہم نے دہرائی مثالیں اور ہر ایک کو ہم نے تیس نیس کر کے برباد کر دیا. قرونن کاف را نون سے بنا کرن زمانے نسلیں جنریشنز. تبرنا تا با را سے بنا ہم نے تباہ و برباد کر دیا. ان آیات میں قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس اور ان کے بیچ کے زمانوں کے لوگوں کی مثال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. ان سب کے پاس نبی اور رسول آئے اور ان لوگوں کو پیغام حق پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے بھی وہی طرز اختیار کیے رکھی جس کا مظاہرہ قوم نوح اور قوم فرعون نے کیا تھا. ان کے سامنے کئی مثالیں بار بار دہرائی گئی اور اس دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو بات سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن جب یہ لوگ حق کے خلاف چلنے پر ہی بضد رہے تو قانون ربی کے مطابق تباہ و برباد کر دیے گئے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. تحقیق یہ آتے جاتے اس قریہ پہ جس پہ برسا تھا ایک برساؤ برا. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. کیا یہ نہیں دیکھتے رہے اس کو، بلکہ یہ نہیں امید رکھتے مر کر جی اٹھنے کی. ماتارا میم تا را سے بنا برساؤ بچھاڑ شاور. نشورا نشر نون سین را سے بنا نشر ہونا بے ہوشی سے ہوش میں آنا، مرنے کے بعد جی اٹھنا. اس آیت مبارکہ میں قوم لوط کی ایک بستی کا ذکر ہے جو پتھروں اور سانگریزوں کی بچھاڑ سے ہلاک کر دیے گئے تھے. یہ بستی آج بھی موجود ہے اور اپنی خاموش زبان سے اس تباہ شدہ قوم کا احوال بیان کر رہی ہے. اسی طرح اقوام سابقہ کے آثار جہاں بجا بکھرے پڑے ہیں. دراصل یہ ان لوگوں کے انجام کی نشانیاں ہیں جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید نہ رکھتے تھے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہو تو ہر کوئی ملک زندگی میں سنبھل کر چلے، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے. وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اور جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو نہیں پکڑتے آپ کو مگر استہزاء کرنے کو. أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. کیا یہ ہیں جنہیں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول. حضوا ہا زا الف سے بنا استہزاء ٹھٹھا ہرزا سرائے ایسا مذاق جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دے. موجودہ لوگوں کی حالت بھی اقوام سابقہ سے کچھ مختلف نہیں ہے. یہ جب بھی اپنے رسول کو دیکھتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تاکہ وہ بد دل ہو کر دعوت حق کو چھوڑ دے. اور یہ گستاخ تو یہ کہنے سے بھی نہیں چوکتے یہ شخص کیسے رسول ہو سکتا ہے. ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. قریب تھا کہ یہ ہم کو بھٹکا دیتے ہمارے الہوں سے اگر نہ ہم ڈٹے رہتے ان پہ. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جس وقت دیکھیں گے عذاب کون بھٹکا ہوا تھا راہ سے. صبرنا ساتھ با راہ سے بنا ہم پوری طاقت سے جمے رہتے. ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رسول کی باتیں تو اس قدر پر اثر اور ان کی دلیلیں اتنی وزنی تھیں کہ اگر ہم پوری قوت کے ساتھ اپنے معبودوں کے ساتھ نہ جمے رہتے تو اس بات کے امکانات موجود تھے ہم انہیں چھوڑ ہی دیتے. ایسے لوگ جب عذاب دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کون صحیح راہ پہ تھا اور کون اصل راہ سے بھٹکا ہوا تھا. اور آیتا من اتخذ الہ ہوا. کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے بنا رکھا الہ اپنی خواہش کو. افانت تکون علیہ وکیلا. تو کیا آپ ہو سکتے ہیں اس پہ وکیل. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. تو کیا تم حساب لگاتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل کرتے ہیں.
انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں ہیں یہ مگر جیسے چوپائے بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ ہوا، ہا واو جا سے بنا، اپنی خواہش۔ تحسبو، ہا سین با سے بنا، حساب لگاتے ہو، سمجھتے ہو۔ اب جو کوئی اپنے خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا لے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ ایسے شخص کی ایک مثال سورہ الجاثیہ آیہ نمبر 23 میں بیان ہوئی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا الہ اپنی خواہشات کو اور بھٹکتا چھوڑ دیا اسے اللہ نے باوجود اس کے علم کے، مور لگا دی اس کی سماعت اور اس کے قلب پر اور اس کی بصارت پر پردہ ڈال دیا ہے، سو کون ہدایت دے سکتا ہے اسے سوائے اللہ کے؟ سو تم یعنی حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کی اکثریت جانوروں کے مانند ہے، نہ کسی بات کو غور سے سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی من مسیوں میں گم رہ کر رائے حق سے دور اور دور ہوئے جاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیہ نمبر 179 ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، ہم نے بکھیر رکھا ہے جہنم کے لیے اکثر جن و انس کو، ان کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے ان سے، ان کی آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے ان سے، ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے ان سے، یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی ہیں جو غفلت میں ہیں۔ رکوع نمبر 4 کا ایک مختصر خلاصہ، اپنے نبی اور رسول سے عداوت رکھنے والوں، پیغام حق کو پس پش ڈالنے اور اپنی من مرضی کرنے والوں کے انجام کی مثالیں قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور دیگر اقوام کے انجام کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان احوال اور نشانیوں کو بار بار پیش کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں اور سبق حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہ تو کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ تعطل۔ اگر ہم اقوام سابقہ جیسی طرزوں کا مظاہرہ کریں گے تو ہمارا انجام بھی انہیں کی طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بجائے خواہشات نفس کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کی مثال چوپاؤں جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔